السلام علیکم، میرا نام ہے ڈاکٹر نعمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہومیوپیتھی ود ڈاکٹر نعمان احمد۔ تو آج میں آپ لوگوں کو گنوریا کے بارے میں بتاؤں گا اور اس سے ریلیٹڈ علامات اور اس کی کچھ ہومیوپیتھک میڈیسنز۔ تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ گنوریا ہوتا کیا ہے۔ گنوریا ایک قسم کا سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہے جو ایک بیکٹیریم نائزیریا گونیریا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بعض اوقات گنوریا جو ہے یہ اپر یورینری ٹریک کو انفیکٹڈ کر دیتا ہے اور بعض اوقات یہ ایکسٹریم لیول تک چلا جاتا ہے۔ گنوریا بنیادی طور پر سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہونے کی وجہ سے یہ پینس سے لے کر ٹیسٹیکلز تک متاثر کر سکتا ہے۔ تو اگر تو پینس کے اندر انفیکشن ہو جائے تو اس کی اور سمٹمز ہوں گے، اس کی ہومیوپیتھک میڈیسنز اور ہوں گی، اور اگر یہی انفیکشن نیچے کی طرف منتقل ہو جائے یعنی ٹیسٹیکلز کی طرف چلا جائے تو وہاں پر سمٹمز اور ہو جاتے ہیں اور اس کی ہومیوپیتھک میڈیسنز چینج ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیے ہومیوپیتھک میڈیسنز 1 منٹ کا ڈفرنس ہونے سے چینج ہو جاتی ہیں۔ تو ہومیوپیتھی کے جو ماہر ڈاکٹرز مجھے سن رہے ہیں اور جو طالب علم مجھے سن رہے ہیں اور جو پیشنٹس مجھے سن رہے ہیں، ان کو اس بات کا اچھے سے پتہ ہونا چاہیے کہ ہومیوپیتھی جو ہے اس میں وقت اور ٹائم چینج ہونے سے میڈیسن چینج ہو جاتی ہے، کیونکہ ہومیوپیتھی جو ہے وہ چلتی ہی علامات کی بنیاد پر ہے۔ تو اس کی علامات بنیادی طور پر کیا ہیں؟ علامات میں سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ اگر تو وہ پینس کے اندر انفیکشن کر گیا ہے تو اس سے یورین کے اندر پیپ ہو سکتی ہے، یورین کے اندر خون آ سکتا ہے اور بہت ہی شدید درد ہو سکتا ہے۔ یورین جل کے آئے گا اور بہت ہی انسان اپنے آپ کو انکمفرٹ محسوس کرے گا اور اپنی جو لیگز ہیں، ٹانگیں ہیں، ان کو کھلا کر کے چلنے میں اسے بہت اچھا فیل ہوگا، اور اگر وہ بیٹھے گا تو اس سے بیٹھا نہیں جائے گا کیونکہ شدید پین ہوتا ہے۔ اور اگر یہی انفیکشن نیچے کی طرف شفٹ ہو جائے، ٹیسٹیکلز کی طرف چلا جائے، تو وہاں پر جا کے ٹیسٹیکلز کے اندر سویلنگ پیدا کر دیتا ہے، جس سے 2 ڈیزیزز لاحق ہونے کا خطرہ ہے۔ سب سے پہلی ڈیزیز اورکائٹس، دوسری ڈیزیز ایپیڈیڈیمائٹس۔ تو ایپیڈیڈیمائٹس یا ایپیڈیڈیماٹس دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، جہاں پر بھی ٹس اینڈ پہ آ جائے اس کا مطلب ہوتا ہے سوزش یا انفلامیشن۔ تو ایپیڈیڈیمو آرکائٹس بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ٹیسٹیکلز کی ایک سوجن ہوتی ہے جو ایپیڈیڈمس ہوتی ہے، وہ بھی انفلیمڈ ہو جاتی ہے، اور ایپیڈیڈمس کے ساتھ جو اندر گولی، ٹیسٹیکل کے اندر گولی ہوتی ہے، وہ بھی سویلڈ ہو جاتی ہے۔ تو میں یہاں پر پکچر لگا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ایپیڈیڈیمائٹس کیا ہوتی ہے، ایپیڈیڈیمو آرکائٹس کیا ہوتی ہے اور اورکائٹس کیا ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں ان کی ہومیوپیتھک میڈیسنز کے۔ ہومیوپیتھک کون کون سی میڈیسن اس میں استعمال ہوتی ہیں؟ تو ہومیوپیتھی میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا بہت سی میڈیسن ہیں جو اس ڈیزیز کو کور کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر نائزہ میں انفیکشن ہو جائے، اگر پینس میں انفیکشن ہو جائے تو اس کی ہومیوپیتھک میڈیسن اور ہوتی ہے، اگر وہ ایکسٹریم لیول تک چلا جائے تو اس کی میڈیسن اور ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے جو ہم ہومیوپیتھک میں میڈیسن استعمال کرتے ہیں ان کے میں آپ کو نام بتاؤں گا اور ان کی پوٹینسی بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلی میڈیسن جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ CM میں دی جاتی ہے، اور وہ تب دی جاتی ہے جب انفیکشن نائزہ میں ہوتا ہے، یعنی آپ کے پینس میں انفیکشن ہو جاتا ہے، تو وہ ہے کینیبس سٹائیوا۔ کینیبس سٹائیوا CM میں دی جاتی ہے، اور CM میں دینے کے بعد فوراً مرک کور میڈیسن جو ہے وہ بھی CM میں ایک خوراک دی جاتی ہے، دونوں کی ایک ایک خوراک دی جاتی ہے۔ بعض اوقات کینیبس سٹائیوا دینے کے فوراً بعد یا تو سلفر دی جاتی ہے، اور سلفر دینے سے مریض مکمل طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب دوسری میڈیسن، جب انفیکشن جو ہے وہ ٹیسٹیکلز میں شفٹ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے جو میڈیسن استعمال کرتے ہیں اس میڈیسن کا نام ہے پلسٹیلا۔ پلسٹیلا 200 میں دی جاتی ہے۔ کینیبس سٹائیوا دینے کے فوراً بعد آپ پلسٹیلا دینا شروع کر دیں۔ پلسٹیلا کی آپ سنگل ڈوز دیں، پھر ڈبل ڈوز دیں، پھر آپ اس کا
متواتر استعمال کریں، دن میں 2 دفعہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر مرض شدید ہے آپ بار بار بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں اگر مرض میں شدت ہے، لیکن اگر مرض کور ہو رہی ہے تو آپ اس کی کوانٹٹی کو کم کرتے جائیں گے۔ آپ 2 دن بعد 1 ڈوز دیں، پھر 3 دن بعد 1 ڈوز شروع کر دیں، اور اسی طرح آپ اس میڈیسن سے گونوریا کو مکمل طور پر ٹھیک کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی میڈیسن میں نے بتائی کینیبس سٹائیوا اور مرک کور، جب انفیکشن نائزہ میں ہو۔ دوسری میڈیسن میں نے بتائی پلسٹیلا 200۔ تیسری میڈیسن کینتھیرس، وہ بھی آپ 30 میں 3 میں یا 200 میں دے سکتے ہیں جب پیشاب میں جلن ہو۔ اس کے ساتھ آپ تھوزا بھی دے سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی آپ سلفر بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر گونوریا میں ٹریٹ ہونے والی میڈیسن ہے۔ ڈاکٹر نیش کا آپ کے ساتھ میں ایکسپیریمنٹ شیئر کرتا جاؤں۔ ڈاکٹر نیش جو تھے یہ سب سے پہلے کینیبس سٹائیوا 1 cm میں دیتے تھے، cm میں دینے کے بعد اس کے فوراً بعد وہ مرک کور دے دیتے تھے۔ میں یہاں پر پکچر لگا دیتا ہوں ہر ایک میڈیسن کی، آپ کو کلیئرلی پتہ چل جائے۔ اس کے ساتھ آپ لوگوں کو اپنی جو خوراک ہے اسے مینٹین کرنا ہوگا، کیونکہ گونوریا سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہے اور یہ جلدی پیچھا نہیں چھوڑتی۔ تو آپ لوگوں کو بیسک پریکاشنز کے اوپر اور صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اگر یہ سوراخ کے پیشنٹ میں ہو جاتی ہے تو اس کے جسم پر پھوڑے پھنسیاں پہلے سے موجود ہوتے ہیں، اور مزید کھجلی اور پیشاب میں جلن آتی ہے، تو اس کے لیے ہم سلفر کا یوز کرتے ہیں۔ سلفر دینے سے اس کی علامات میں کمی آ جاتی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے استفادہ ہوا ہے۔ اللہ حافظ۔